کمرہ کھلونوں سے بڑا ہوا تھا۔ ہر طرف خوبصورت اور پیارے پیارے کھلونے تھے۔ عائشہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے جھک کر پیروں کے پاس پڑا ہوا خوبصورت ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ عائشہ کو ہیلی کاپٹر بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی ایسا خوبصورت ہیلی کاپٹر ہو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس نے اپنی امی سے ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر بہت قیمتی تھا اس لیے امی نے اسے ٹال دیا۔ یوں عائشہ کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ عائشہ نے پیارے سے ہیلی کاپٹر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چوم کر واپس رکھ دیا۔ جس وقت اس نے ہیلی کاپٹر واپس رکھا عین اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو ہیلی کاپٹر رکھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور پھر کمرہ چٹاہ کی آواز سے گونج اٹھا۔ شازیہ کا ہاتھ عائشہ کے گال پر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ذلیل، تم میرے ہیلی کاپٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کر سکتی ہو؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ شازیہ کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی نے شازیہ کا غصہ مزید بڑھا دیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ لگایا تھا میرے ہیلی کاپٹر کو؟ وہ جیوو عائشہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ جیوو کیا ہوتا ہے؟ کہو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ شازیہ بی بی، مجھے یہ ہیلی کاپٹر بہت اچھا لگتا ہے، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اچھا لگتا ہے تو پھر خرید لو بازار سے جا کر۔ امی خریدنے گئی تھیں لیکن بہت قیمتی تھا اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئیں، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ جی، شازیہ نے کہا۔ دفع ہو جاؤ اور خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو چھونے کی ہمت کی۔ جی بہتر، عائشہ نے کہا اور آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ رات ماں کے پہلو میں لیٹتے وقت اس نے پوچھا، امی، اللہ میاں نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے؟ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے؟ بتاؤ نا امی، اس نے وہ سب کچھ ہمیں بھی کیوں نہیں دیا جو شازیہ بی بی کے امی ابو کے پاس ہے؟ میری بچی، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اور اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور میری بچی، وہ لوگوں کو آزماتا ہے، کسی کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے امتحان میں پورا اترتا ہے۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے۔ اس نے ہمیں شازیہ بی بی کے باپ کی طرح مال اور دولت نہیں دیا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ماں خاموش ہوئی تو عائشہ جلدی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا اللہ میاں مجھے شازیہ بی بی جیسا ہیلی کاپٹر نہیں دے سکتے؟ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے۔ آپ اللہ میاں سے کہیں وہ مجھے ہیلی کاپٹر دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے بیٹی کا منہ چوم لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ زبیدہ، دروازہ کھولو۔ شازیہ کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے شازیہ کی امی کھڑی تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ اور اس وقت یہاں؟ عائشہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ نے دیکھا کہ شازیہ کی امی کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز چھپا رکھی ہو۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، حیرت نہیں کرو، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ تحفہ؟ اور میرے لیے؟
عائشہ کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شازیہ بی بی کی امی، جو شہر کے مشہور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اس کے لیے تحفہ بھی لا سکتی ہیں۔ شازیہ کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ تمہیں ہیلی کاپٹر بہت پسند ہے، تو میں نے فوراً بازار سے منگوا لیا، یہ دیکھو۔ شازیہ کی امی نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکالے تو عائشہ مارے خوشی کے اچھل ہی پڑی۔ انہوں نے ہاتھ میں خوبصورت ہیلی کاپٹر پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہیلی کاپٹر اس سے کہہ رہا ہو، لو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تمہاری خواہش تھی نا میرے ساتھ کھیلوں، تو میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے لپک کر شازیہ کی امی کے ہاتھ سے ہیلی کاپٹر لے لیا۔ اس کی امی ارے ارے کرتی رہ گئیں اور ہیلی کاپٹر تھامے تیزی سے اندر کی طرف وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔